المرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات کی عبادت آپ سارے اللهم صل على محمد وعلي محمد. آغاز گفتگو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اس ذکر کا صدقہ اللہ اس صف ازا کی پہلی نشست کو عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں ان دنوں کا صدقہ اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹا. میرے بھائی علی رضا کے رزق وقت میں اللہ اضافی فرمائے. ان کے بچوں کو میرا مالک روشن مستقبل نصیب فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا کہ ان کی یہ مہربانی ہے. کرونا وائرس ڈاکٹر مطابق ختم نہیں ہوا، پریشر کم ہوا ہے، لیکن اس وقت دنیا کے نقشے پہ شاید یہ واحد ملک ہے جہاں صف ماتم بچھ رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم کے ہم شکر گزار ہیں، ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں، قومی اداروں کے شکر گزار ہیں. یقیناً یہ اجر انہیں جناب سیدہ خود دیں گے. آج نئے سال کا اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے. علی رضا جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہم نئے سال کی ابتدا نام حسین سے کر رہے ہیں. یہ بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. نئے سال کی جب ابتدا ذکر اور ماتم سے ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعوں کے پتنی نصیب ہی ایسے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہیں. تو جن کا شروع ہی رونے سے ہوتا ہے ان کا پتہ نہیں بعد میں کیا حال ہوگا. یہ ایک اعتراض ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، سال شروع ہو رہا ہے اور ماتم آنسو رونے سے ابتدا. میرے ذہن میں اگر آپ اجازت دیں تو کلیئر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اتو کے کیس علاقے میں میرا کافی آنا جانا ہے، میرے بھائی آپ سارے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں. نہیں، بالکل صحیح بات ہے. کچھ پتہ چل بھی رہا ہے کہ پہلے کیا عقیدہ تھا اب کیا ہے. مطلب چینج، وہ حکومت کی وجہ سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، لہٰذا کچھ تبدیلیاں یہاں بھی محسوس ہو رہی ہیں. لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہاں مذہب کتنے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. میری بات آپ سن، کیونکہ جس چوکھٹ کے ہم کمی ہیں نا وہ چوکھٹ نفرت کی تعلیم ہی نہیں ہے. زندگی گناہوں میں گزارنے والا ان کے دروازے پہ آ جائے تو حور علیہ السلام ہو جائے. مہربانی سید، مہربانی سید.
یا علی، لہذا نفرت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. پنڈ مسلمانوں کا ہے، علاقے مسلمانوں کے ہیں، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. جہاں قریب قریب تمہارے صفے ماتم حسین بادشاہ کی بچتی ہے، مذہب بے شک اپنے رکھا کرو، لیکن اس ذکر میں آیا کرو، اس ذکر میں بیٹھا کرو. کہتے ہیں جی ہم اگر شیعہ نہیں ہیں تو پھر کیوں آئیں؟ قطن بوجھ نہیں ہے میرے ذہن پہ، آپ شیعہ نہیں ہیں نہ صحیح، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن آپ کے پنڈ میں علاقے میں مجلس ہوتی ہے تو محرم کے دنوں کا فائدہ اٹھاؤ. مذہب اپنے بے شک رکھو، مجلسوں میں آ جاؤ، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. آپ جی ہیں اچھا، ہم پہلا دن ہے، میں تمہیدی مراحل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں، لیکن ہوتا پتہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پتہ نہیں کسی نے بٹھا دی ہے. یہ جو کل کا دن گزرا ہے یا اس سے پہلا دن 2 دن پہلے، کئی بندے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یارو شیعہ دا چن ہو گیا ہے. ہاں، یعنی محرم کے بارے میں محرم بھی نہیں کہتے، وہ شیعہ دا چن. مسلمانوں، تمہارا محرم کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تم مان رہے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں، یعنی تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ شیعوں کا چاند ہے، حالانکہ چاند شیعوں کا نہیں ہے، چاند تیرے نبی کے بیٹے کا ہے، قربانیوں کا چاند ہے، محنتوں کا چاند ہے، احسانات کا چاند ہے، انسانیت کے موسموں کا چاند ہے. لیکن اس کے باوجود بندے محرم کا چاند دیکھتے کہتے ہیں شیعوں کا چاند. گلی میں اگر آواز جا رہی ہے یا انتظامی پانی کا چھڑکاؤ دیگر معاملہ، بندے پوچھیں یہاں کیا ہے؟ چھت پہ شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے. مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، حسین کی ہوتی. 5-6 محرم کے بعد ماتمی جلوس سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بیریئر لگ جاتے ہیں، انتظامیہ آ جاتی ہے، گزرتا وہ بندہ پوچھتا ہے یہاں کیا ہے، حالانکہ وہ جلوس ماتم ہے امام حسین کا. لیکن جو بندہ بھی کہے گا یہ کہ شیعہ دا جلوس. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے نا، مسلمانوں کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں. نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکتا. جہاں بھی لفظ حسین آ جائے، چاند حسین کا ذکر کر، کیونکہ حسین آ گیا کہیں گے شیعوں کا چاند. مجلس حسین ابن علی کی کہیں گے شیعوں کی مجلس. پٹواری صاحب ماتم حسین ابن علی کی، لیکن کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے. مسلمانوں، اپنے اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے اتنا سوچ لو، حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہنوں میں لفظ ایک ہی آتا ہے، شیعہ. ادھر حسین آیا، ذہن میں شیعہ آ گیا. وہ اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ مہربانی صاحب، مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا ابتدائی گفتگو ہے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، سارا سال ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں. تے ساڑھے کراچ بھی 3 سپارے ہیں علیہ قرآن. آپ یقین جانے ہم آپ کے بھائی ہیں. آیا کرو مجالس میں. کہتے ہیں جی مذہب اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہم مطلب آپ شیعہ ہیں، آپ تو امام حسین کی بات کریں، ہم جب شیعہ نہیں ہیں تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میری جان تھوڑا ذہن پہ زور دیں.
اس سے پہلا مہینہ ذی الحج کا تھا. ذی الحج اسلامی چاند جو اسلامی ترتیب ہے سال کی، اس میں ذی الحج 12واں چاند ہے. پچھلا مہینہ جو گزرا ہے وہ 12واں چاند ہے. یہ جو ہے یہ پہلا ہے، 13واں نہیں، میں سمجھا نہیں سکتا. یہ جو چاند ہے یہ 13واں نہیں ہے، یہ پہلا ہے، کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 ہیں. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا ہو کہ اس دفعہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں 2-3 چنہ دا سال کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایسے نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں، خدا فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. خدا فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. تلا یتلو تالی، پیچھے چلنے والا. اچھا، جس بندے نے بھی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، اس نے تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سورج کی قسم. مسلمانوں کے مفسروں نے ریاضی میں اتر دے یہی ملک صاحب کہ جی اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم. آپ تھوڑے نہیں، جتنے بھی ہیں باخبر ہیں اور قدردان ہیں، باتوں کی قدر کرتے ہیں. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. جی میں مسلمان دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. آپ رحمت فرمائیں، رحمت فرمائیں. مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سورج کی قسم نہیں ہے. جب آل محمد سے پوچھا گیا کہ کس سورج کی قسم ہے تو معصوم فرماتے ہیں نبوت کے سورج کی قسم. اور اگلا فقرہ معصوم فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مجھے امامت کے چاند کی قسم، کیونکہ چاند کو امام سے مثال دی گئی. یہی سبب ہے چاند اس لیے 12 ہے کہ امام 12 ہے. ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، کتنے بندے قدر کرتے ہیں، کون گہرائی میں جاتا ہے، کون ڈیپلی سوچتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں چاند اس لیے 12 ہے کہ امام 12 ہے. قرآن میں اللہ نے چاند کی مثال امام سے دی. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم، میں ہمیشہ آپ بھی سمجھتے ہیں روٹین میں مبلغ اعظم کی بات اکثر کرتا ہوں، نام لے کے کرتا ہوں. میری سوچ ہے کہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. مبلغ اعظم سے ایک مولوی نے کہا کہ مولوی یار تو اسماعیل بڑی باتیں کرتے ہو، تم شیعہ کے چاند اور امام یہ مثال اللہ نے دی ہے، تے چند تے گوڑا بھی لا جانا ہے. پنجابی سمجھ مجھے ویسے یوں لگے کہ جیسے میں یورپی بندوں سے بات اچھا وہ گوڑا لگانے کے مقصود ہے وہ نا غیب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے وہ غیب ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد غیبت کے بعد پھر وہ طلوع ہو جاتا ہے. مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں جے 14 تو پہلے کو غیب ہوئے ہیں تو ساتھ ہوئے ہوئے ہوئے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. لہٰذا میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ شیعہ حضرات ہیں تو آپ یہ ذکر کریں اور یہ تذکرہ کریں. مذہب سارے ایک پلیٹ فارم پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ بھئی ہم نے ذی الحج میں دیکھا تھا مذہب سارے ایک پیج پہ تھے. اچھا آج ابتدائی مجلس میں ایک بات کر رہا ہوں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح آسان بات کی جائے
یہ جو ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے نا، وہ جو 10 تاریخ جسے عید الضحیٰ کہتے ہیں یا بڑی عید کہتے ہیں یا بقرہ عید کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی یاد ہے، سارے یہی سمجھتے ہیں۔ آپ میری تائید کر دیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی یہ یاد میں ہم قربانی دے رہے ہیں۔ میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ متفق ہو میری بات سے، میری سوچ ہے، آپ وارے میں نہیں، آپ کہتے ہیں شاہ جی ہماری سوچ یہ نہیں، میری سوچ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو اسماعیل کی یاد تب ہوتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ، ہاں پھر بنتا تھا، پھر بنتا تھا کہ واقعی یاد جو ہے یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ہے اور اس کی یاد میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک فقرہ کہنے لگا ہوں مسلمان بھائیوں سے کہ مسلمانوں آپ اسماعیل کی یاد نہیں مناتے، آپ تو اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وگرنہ عید والے دن آپ بیٹوں کو لے کے قربان گاہ میں جاتے، آپ اپنے بچوں کے گلے پہ چھری رکھتے چلاتے، بے شک نہ یاد تازہ کرنے کے لیے آپ اپنا سب سے پیارا بیٹا لٹاتے، اس کے گلے پہ چھری رکھتے نہ چلاتے، ذہن میں آتا یہ یاد ہے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل۔ آپ تو قربانیاں دیتے ہیں، دمبے، بکرے، چھترے، سارا سال انہیں مہندیاں نہیں لگائے جاتے، آپ اس جانور کی یاد منا رہے ہیں جو ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ کام آیا۔ وہ جو جانور ابراہیم کے بیٹے سے وفا کر جائے اس کی یاد منا لیتے ہیں، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے سے وفا کر جائے۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی۔ لہذا صاحبان یہ قدرت کا نظام ہے۔ اچھا ایک اعتراض ایک دور میں کیا جاتا تھا کہ یہ جو شیعہ مسلک ہے ان کے لفظ مختلف ہیں، ان کے فقرے مخصوص ہیں، اور اسلامی مذہبوں میں یہ بات نہیں کی جاتی، بلکہ کل ہماری گزشتہ کل میٹنگ تھی اسلام آباد میں، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، بڑے ماشاءاللہ نورانی قسم کے پیر ہیں، اور اس میٹنگ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور اوورسیز پاکستانیوں کے وفاقی وزیر ذوالفقار بخاری وہ بھی بیٹھے تھے، تو وہاں چلتے چلتے ہی بات ہو گئی کہ جی اعتراض ہوتے ہیں کہ آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں باقی عمل کم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی اگر آپ اجازت دیں تو بات کر، میں نے ان سے کہا جی آپ پاور میں ہیں، آپ طاقت میں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا سروے کراؤ، آپ سے ریلیٹڈ بات ہے پٹواری صاحب ہے، جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں پرائیویٹ بنیں یا حکومتی لیول پہ بنیں، ہر مذہب کو مسجد کی جگہ دی جاتی ہے، کسی سوسائٹی میں حکومت یا پرائیویٹ سیکٹر میں شیعہ مسجد نہیں بنائی جائے۔ میں نے وفاقی وزیر سے کہا مسجد آپ نہیں دیتے اور پھر دنیا کہتی ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ مہربانی سے میں نے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا، بلکہ وہ مسکرائے بھی جب میں نے کہا نا کہ مسجد آپ نہیں دیتے اور پھر ہم آپ کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، آپ نے اگر، اور پھر میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا جی آپ کا شیعوں کو مسجد کی جگہ نہ دینا اس سے فرقہ واریت بڑھتی، مذہبی نفرت کہنے لگی، وہ کیسے؟ میں نے کہا جی ایک بلاک میں 50 گھر شیعوں کے سوسائٹی میں، آپ دیوبندیوں کو مسجد دے رہے ہیں، بریلویوں کو دے رہے ہیں، شیعہ مسجد جگہ نہیں دے رہے آپ۔ جب آپ شیعہ مسجد کو جگہ نہیں دیں گے، وہ 50 گھر شیعوں کے
اپنی مدد کے تحت پلاٹ خریدیں گے مسجد کے لیے، اور مسلمان کہیں گے شیعہ نو مسجد نہیں بنانے دیں کیونکہ سوسائٹی میں پہلے نہیں۔ لہٰذا اگر حکومتی سطح پہ ہمیں شیعوں کو مساجد کی جگہ دی جائے تو پھر مذہبی لڑائیاں نہیں ہوتی، ہم اپنے طور پہ مسجدیں پھر نہیں بنائیں گے۔ خیر بندے کہتے ہیں جی مطلب عمل جو ہے جی وہ کم ہے، عمل کم نہیں ہے، ہر دور میں اعتراض بدلتے وقت جا رہا ہے، کل سے انشاءاللہ بہتر صورتحال ہو جائے گی۔ وقت جیسے جیسے جا رہا ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے ہمارے بھائی کہتے تھے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے یہ کہنے لگ گئے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب جی مطلب یہ دیکھیں، پہلے اعتراض تھا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اب کیا کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں لیکن اکٹھی۔ اچھا آپ ماشاءاللہ سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، بلکہ ان سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے پوچھنا والا کوئی کہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، کہ ہم عشاء اور فجر اکٹھی کرتے ہیں، مغرب اور ظہر اکٹھی کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں، ہم فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں لٹریچر اپنا پڑھو، میں متنازع بات بہت کم کرتا ہوں لیکن بچوں سے اپیل ہے کہ اپنے دانشوروں سے پوچھو وہ بندہ کس مذہب کا تھا جس نے فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 فرض پڑھا کے نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے تو اور پڑھا دیں؟ کیا کہنے ہیں آپ؟ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہٰذا صاحبان ہم فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور 2 فرض فجر کے پڑھتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اور جتنا 4 رکعات ظہر پڑھنے پہ ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لگنے کے بعد، جتنا وقت لگتا ہے نا ظہر 4 پڑھنے پہ، اتنے ٹائم کے بعد آٹومیٹکلی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ سمجھتے ہیں یہ رلا کے پڑھتے ہیں، جب ٹائم شروع ہو گیا ہے پھر ہم سہولت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب ٹائم شروع ہو چکا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ مطلب پھر جو دکان بند کر کے آنا ہے، جب گنجائش موجود ہے ہم تسبیح کرتے ہیں، تعقیبات کرتے ہیں، کوئی نفل شفل پڑھ لیا، زیارت دعا پڑھ لی، عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ہم عصر پڑھ لیتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم بہت کم ہے، فضیلت کا ٹائم، ویسے فضیلت کا ٹائم جب گزر جائے تو مغرب اور عشاء دونوں جو ہیں یہ نصف اللیل تک چلتی ہیں، آدھی رات تک، پھر تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ مغرب ہم پڑھتے ہیں، مغرب کا فضیلت کا وقت جلدی ختم ہوتا ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم ثابت کرنے کی پوزیشن، سورہ بنی اسرائیل میں خدا فرماتا ہے، بندے کہتے ہیں جی جب نمازیں 5 ہیں تو پھر 5 ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، یہ 5 نمازیں 3 ٹائم میں کیسے ہو جاتی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے 5 اور 3 کو قریب کر دیا۔ مہربانی جی، مہربانی صاحب آپ جی، لیکن آپ خوش ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم جتنا آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں رہ گیا کہ جی جب نمازیں 5 ہیں تو ٹائم 3 کیسے؟ اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل۔ جعفری صاحب میرے اللہ دیکھو وہ ٹھیک کر رہے چل رہے ہیں، متوجہ ہیں سرکارہ کہ جی جب نمازیں 5 ہیں تو ٹائم 3 کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل میں خدا، اور میں ایک لفظ کہتا ہوں ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ قرآن زیادہ نہ کریں، قرآن اگر سپیڈ پڑھنے کا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ مہربانی سے خدا سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہا ہے اقم الصلاۃ، نماز پڑھو یا نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، لدلوک الشمس، شمس یعنی سورج کے زوال کے بعد،
بسم اللہ آپ تھوڑی زحمت فرمائیں. یہ ایک ٹائم ہو گیا. بسم اللہ زوال آفتاب کے بعد سورج کا جیسی زوال ختم ہوتا ہے عبادت کا ٹائم پھر شروع ہو جاتا ہے. خدا فرماتا ہے نماز پڑھو زوال کے بعد, سورج کے زوال کے بعد نماز پڑھو. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. آگے اللہ فرماتا ہے الی غسق اللیل. پہلا ٹائم تھا زوال کے بعد, دوسرا ٹائم ہے جب رات چھا جائے. دو ٹائم ہو گئے. آگے اللہ فرماتا ہے وقرآن الفجر, فجر کے ٹائم پہ پڑھو. یہ تین ٹائم ہو گئے. تو جب قرآن میں ٹائم تین ہے پھر جان کیوں گاتے؟ ان تین ٹائموں میں آپ نے 5 مکمل کرنی ہے. اور اگر کہو نہیں جی نہیں اسلام میں گنجائش ہے ہی نہیں, پھر اپنا حج بدلو. اگر آپ کہتے ہیں حالانکہ رسول اللہ نے نمازیں ملا کے اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے, اب تو اللہ ہمارے اسلامی دانشوروں کو زندگی دے, بہت سارے معاملات وہ خود ہی حل کر رہے ہیں. رہی صحیح کسر مولانا طارق جمیل نے وہ نکال دی ہے کہ تبلیغی مجموع میں کہا ہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا کرو. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. حسین بادشاہ. لہذا ہمارے بھائیوں کے دانشور جو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, شیعوں سے زیادہ اہل سنت کے علماء یہ چیزیں اپنی کتابوں سے دکھا رہے ہیں. اور یہ بات جو میں نے کی ہے کہ آپ حج اپنا بدلیں. اگر کہو کہ جی گنجائش نہیں ہے تو پھر حج پہ گنجائش کہاں سے نکل آتی؟ وہاں مالک آپ کو نصیب فرمائے خیرات کی تھے, حضرت کرونا نے کچھ نہیں کرنے دیتا, حج وغیرہ بھی بریکیں لگ گئیں. لیکن میری آپ سے اپیل ہے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں جتنا ممکن ہے اس پہ سینیٹائزر, بلکہ آپ بھی کل سے سینیٹائزر کی ایک بوتل دروازے پہ رکھ دیں, کیونکہ ہمیں جہاں مجلسوں کی اجازت ملی ہے وہاں حکومت کی کچھ شرائط ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی یہ کرونا جو ہے یہ پتہ نہیں کیا عجیب چیز ہے, یہ بندوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا. کرونا کی ایک احتیاط ہے کہ ہٹویں بہو, دور دور بیٹھو. تو یہ فاصلے ختم نہیں کرتا, یہ فاصلے ڈال رہے بندوں میں کہ دور بیٹھو دور بیٹھو. میں نے کہا کیونکہ یہ وائرس اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ وائرس لیبارٹریوں کا بنا ہوا ہے. یہ بندوں نے وائرس بنایا ہے, اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. باریک بات ہے, وائرس بندوں کا تھا اس لیے قریب نہیں ہونے دیتا, کہتے فاصلہ رکھ کے بیٹھو. اس کا مطلب ہے جو بندوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بلا فصل کے مخالف ہوتے ہیں. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. زندہ و سلامت رہے. مہربانی سرکار, مہربانی سرکار. لہذا صاحبان گرامی قدر حج پہ جو بندے جاتے ہیں مالک آپ کو بھی نصیب فرمائے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ظہر جب باجماعت ہوتی ہے تو جو حاجی پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ ظہر پڑھتے ہی اپنا مسلح لپیٹنے لگ جاتے ہیں کہ اب اٹھتے ہیں اور جب عصر کا ٹائم ہوگا جماعت ہوگی تو پھر پڑھ لیں گے, بس جلدی مادر چار ہو. شیڈول اس طرح کے. جو حاجی پہلی دفعہ جاتا ہے وہ ظہر پڑھ کے اٹھتا ہے, دوسرا حاجی کہتا ہے تو حج پہ پہلی دفعہ آیا, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے تو کہتا ہے تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا تیری یہ حرکتاں تو یہ مسلح کیوں لپیٹ رہے ہو؟ اس نے کہا جماعت ہو گئی ہے, امام نے ظہر کی جماعت کروا دی ہے تو لہذا میں اٹھ رہا ہوں. اس نے کہا جلدی نہ کرو, ابھی جماعت عصر کی ساتھ ہی ہونی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی ظہر پڑی ہے, ظہر کے ساتھ عصر فوراً. اس نے کہا اگر ظہر عصر ملا کے نہ پڑھیں حج نہیں ہوتا. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں.
ہم غریب صحیح، ہم گناہگار صحیح، لیکن ہمارے مذہب کی صداقت اللہ کے گھر سے ثابت ہے۔ اچھا اب بات ختم ہو گئی، کل سے بات آگے بڑھے گی۔ وہ مصلی اٹھانے والا حاجی اس کے کان میں کہتا ہے کہ یار تو کہہ رہے عصر ابھی پڑھنی ہے، پاکستان میں تو ظہر عصر ملا کے شیعہ پڑھتے ہیں۔ اس نے اس کے کان میں کہا بتانا کسی کو نہ، حج پہ وہی کرنا پڑتا جو شیعہ کرتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے حج نصیب کرے، لیکن قسمت زہرا کے بیٹے کی۔ آج کیونکہ پہلی محرم ہے، مالک آپ کو ذاتی دکھوں سے بچائے، ذاتی غموں سے بچائے۔ اس ذکر کا صدقہ یا تو کہ عوام بھرا شہر ہے، مسلمانوں کا پنڈ ہے، یہاں پہ دونوں کلچر ہیں، شہر کا کلچر بھی ہے کیونکہ سٹی قریب ہے، اور ایک پنڈ کا کلچر بھی ہے۔ پنڈ کے کلچر سے مراد جو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے وہ شہر کی نسبت پنڈ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ باخدا میری آپ بھائی ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون کس مذہب کا بندہ میری بات سن رہا ہے، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، پنجابی تہذیب کی بات کر رہا ہوں کہ شام کے ٹائم کو بندہ ٹرک پہ اپنے گھر کا سامان رکھ رہا ہے، اس گلی میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس گلی میں لوگ پریشان ہو کے اس سے پوچھتے ہیں یار اندھیرا ہو رہا ہے تو بیٹیاں لے کے کہاں جا؟ بندہ مسکین ہو، ماڑا ہو، تگڑے بندے روکنے آ جاتے ہیں کہ یار تو نہ جا، اگر کسی دشمنی کی وجہ سے جا رہے ہیں ہم تیری صلح کروا دیتے، ہم اس بندے کو تیرے گھر لے آتے، تو گھر نہ چھوڑ۔ یار ایک عام بندہ بھی وطن چھوڑے، اسے پوچھنے والے بندے آ جاتے ہیں کیا بطول کے بیٹے کا اتنا حق بھی نہیں تھا؟ آباد رہو بی بی راضی ہو، اللہ تیرا قرلانہ قبول کر لے۔ میں سید ہو کہ آپ کی منت بھی کر رہا ہوں، آپ کو دعائیں بھی دے کہ یہ جو آوازیں بلند کر کے روتے ہو نا، تیرے چھٹے مولا، تیرے چھٹے وارث نے رخسار مٹی پہ رکھ کے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری غریب دادیوں کے غم میں بلند ہوتی، لہذا کرلا کرلا کے رویا کر۔ آباد رہو، تیرے قرلانے سے لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، زندگی رہی کل بات ہو جائے گی۔ ایک لفظ مجھے کہنا ہے، روتے ہم اس آج یکم ہے نا، ہم نے اتفاق سے کیونکہ کل اسلام آباد کی 2-3 میٹنگ تھی تو قدرت نے بس میں سمجھتا ہوں کرم ہے کہ محرم کا چاند ہم نے پہاڑوں میں مسافرت میں دیکھا۔ میٹنگ میں اور ذاکرین بھی تھے، ہماری ایک امامیہ کونسل نام سے ذاکرین کا پلیٹ فارم ہے، اس میں وسیم عباس بلوچ صاحب تھے اور بھی دوست، منتظر بھی ہے، آصف الوی صاحب ہے، یہ سارے دوست تھے، علامہ مظاہری صاحب ہے، عمران مظاہر۔ انتظام رونے کا سارا تھا، ہم نے وسیم کو کہا کہ کوئی دوڑا پڑھو، کوئی نوحہ پڑھو، پھر جتنا تعزیت پرسہ ممکن تھا وہ ہوا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محرم کا چاند آسمان پہ دیکھنا نہیں پڑتا تھا، جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے غریبوں کا چاند ہو گیا، لہذا جتنا پرسہ ممکن ہے دیا کرو۔ زندگی رہی کل بات ہو جائے گی، آج میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں۔ سیدہ نے 18 بھائیوں کی بہن
آج میں بے وارث نہیں کہہ رہا، دعا کرو بی بی تیرے یہ مدینے والے بخت ہمیشہ رہ جائے، تیرے بختوں کو بی بی کسی کی نظر نہ لگے۔ ایک فکرہ ہے، یہیں پہ آج کی گفتگو تمام ہے۔ سیدہ کی حویلی، بہن بھائی قریب تھے، یا مسافر شام نے ایک فکرہ کہا، اٹواری صاحب عجیب درد ہے، بی بی کہتی ہے حسین ویر آج حسن بھائی ہوتے تو وہ آپ سے پوچھتے کیونکہ حسن ہے نہیں، مجھے حسن سمجھ، اور ایک بات بتا، میں دیکھ رہی ہوں تو کچھ دنوں سے اماں زہرا کی حویلی میں چھپ چھپ کے روتا کیوں؟ جب سیدہ نے پوچھا نا تو ماں کی حویلی میں حسین چھپ چھپ کے روتا کیوں ہے؟ حسین فرماتے ہیں زینب امتحان بڑا ہے، واقعی حسن بھائی ہوتے میری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ آخری لفظ ہے، بی بی فرماتی ہے حسین میں نے پہلے بھی کہا ہے مجھے حسن کے بعد حسن سمجھ، بتا کس امتحان کی بات کرتا؟ حسین فرماتا ہے امتحان کہ محاذ دو ہے، میں اکیلا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے محاذوں کے نام بتا۔ حسین فرماتے ہیں ایک محاذ کا نام کربلا ہے، دوسرے محاذ کا نام شام ہے۔ اب درد والے ایک فقرہ مجھے کہنے دے، جب بھائی نے بہن کے سامنے کہا نا دوسرا محاذ شام ہے، علی کی بیٹی بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے ویر ان دونوں محاذوں میں سے مشکل کون سا؟ آپ درد والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، وضاحت نہ بھی کی جائے آپ سمجھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب مدینے واپس سید آئے تھے اور سجاد مولا سے کسی نے پوچھا تھا زیادہ دکھ کہاں پہنچا، تو سجاد نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام۔ سجاد فرماتے ہیں بازار شام میں اتنی پتھروں کی بارش تھی کہ ایک ایسا موڑ آ گیا میں پھپھی کو پہچان نہیں سکا تھا۔ آباد رہو سید راضی ہو جائے، سید آدھی بی فرماتی ہے آخری لفظ ہے، بی فرماتی ہیں دونوں محاذوں میں سے مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین فرماتے ہیں زینب بہن شام۔ جب کہنا شام، علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کہ آخری لفظ ہے، علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کہتی ہے حسین پہلا محاذ کربلا ہے نا، کربلا میں تیرا پورا ساتھ دوں گی، میں تیار کر کے بھیجوں گی تو اٹھا کے لائے گا، کربلا میں پورا ساتھ دوں گی، لیکن شام میں اکیلی فتح کر کے نہ جاؤں، مجھے علی کی بیٹی نہ سمجھنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔